بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور اصطلاح جو آج ہمارے درمیان میں ہے، دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، وہ فائنینشیل لٹریسی ہے۔ مال کے تعلق سے ہماری آگاہی کیا ہونی چاہیے؟ جیسے تعلیم کے تعلق سے آگاہی ہوتی ہے، لٹریسی کے بارے میں اویئرنیس ہے، تو اسی طرح مال کے تعلق سے ہمارے اویئرنیس کیا ہونی چاہیے، یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری کتابیں آئی ہیں اس دنیا میں، اور اس میں فائنینشیل لٹریسی کے بارے میں آپ کو باتیں بتاتی ہیں، اور اس میں 5 چیزوں کے بارے میں لوگوں نے بتایا۔ پہلا جو ہے یہ ہے کہ آپ کریٹ کریں، ویلتھ کو کریٹ کریں، کیسے جو ہے آپ پیسے کما سکتے ہیں، پھر اسے کیسے سیو کریں، بچت کیسے کریں، اور پھر اسے سرمایہ کاری کیسے کریں، اور پھر جو ہے اپنے اوپر کیسے خرچ کریں، اور پھر دوسرے لوگوں کو یہ جو ہے خیرات بھی ہو یا دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہو۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، فائنینشیل لٹریسی میں آتی ہیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل لٹریسی میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے دیکھیں کہ پیسے کیسے کمائیں۔ دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو سماج ہے، جو روایتی سماج ہے ہمارا، وہ کریڈٹ کارڈ پہ چلتا ہے۔ سماج جو عوام کو وہ چیزیں خریدواتا ہے جو ان کی ضروریات نہیں ہیں، نیسیسٹیز نہیں ہیں، اور کس پیسے سے، کس رقم سے جو ان کے پاس نہیں ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے لیکن وہ چیزیں خریدتے ہیں جو ضرورت نہیں ہے۔ بائی تھنگس وچ یو ڈونٹ نیڈ ود دا منی دیٹ یو ڈونٹ ہیو۔ تو یہ ہمارا کریڈٹ اسٹریٹجی کا ساتھ ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، قرضوں کی بنیاد پر خریدی ہوتی ہے، اور امت مسلمہ کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک حقیقی پیداواری سماج کی تشکیل دینے کی ضرورت ہے، پروڈکٹیو سوسائٹی کی ضرورت ہے، اور جو جہاں تجارت ہو، صنعت و حرفت ہو، زراعت ہو، اور محنت کے ذریعے بچت کر کے جو ہے کرنے، اور بچت کی سرمایہ کاری کرنے کے ذریعے سے نئے ملازمتوں کی فراہمی اور دولت کو سماج کے تمام طبقوں میں جو ہے گردش کرنے کا ذریعہ بنانا چاہیے، نہ کہ کریڈٹ سوسائٹی جو قرضوں پر بنیاد پر ہے وہ نہیں ہے۔ اس میں جہاں کوشش ہونی چاہیے کہ مرد اس میں شامل ہوں، وہاں خواتین کو بھی جو ہے اس اپنا رول ادا کرنے کا جو ہے ہمارے پاس جو ہے رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، جس طریقے سے حضرت خدیجہ نے کیا، اور مدینے میں جو مارکیٹ آف مدینے میں جو ہے وہ لوگوں نے اس کو کام کیا تھا۔ ایک اور چیز، جو آخری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں، پیسہ بھی کماتے ہیں ہمارے لوگ، ان کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں لیکن بچت نہیں کرتے۔ ہم فائنینشیل لٹریسی یہ ہے کہ ہم نے کمائی کو بھی دیکھیں اور کیسے خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں کہ ہم قرض دار کیوں ہوتے ہیں۔ ہم نے شادی اور بیاہ جو کر رہے ہیں ہم لوگ، جو رسم و رواج کے چکر میں ہیں، یہ ہمارے دور نبوی میں نہیں تھا، سنت اور سادہ طریقے کی شادی نہیں تھی۔ یہ تو ہم نے ہندوانہ رسم میں جو ہے ہم نے ایجاد کر لی ہیں، جو مصرفانہ بھی ہیں اور مشرکانہ بھی ہیں۔ اگر جیسے ہی بچی پیدا ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسی وقت یہ جو خاندان جو ہے پریشان ہوتا ہے، یہ کب بڑی ہوگی، اس کی شادی کیسے ہوگی۔ لیکن دور نبوی میں جو عورت پیدا ہوتی ہے تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نکاح کو آسان بنائیں، سادہ بنائیں، اور اس کو ایک مثالی طور پر مختصر لوگ ہوں، اور اس طریقے سے ایک آسان شادی کو رواج دیں گے تو ہمارے جو پیسے آتے ہیں ہمارے پاس، جو کریشن آف ویلتھ ہے، وہ سیونگ کر سکتے ہیں، اور سیونگ کے بعد اسے انویسٹمنٹ کرنا ہے۔ اور مولانا تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں، جو عالم اسلام کے سب سے بڑے ماہر معیشت بھی ہیں اور آج لیڈ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عرب کا ہر قبیلہ ایک جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہوتا تھا۔ عرب کے لوگ جو ہے، جو قبیلہ ہوتا تھا، ہر زمانے میں ہر 3 مہینے میں ایک کاروان جاتا تھا، 1000 اونٹ پر سوار، 2500 اونٹوں پر جو ہے سامان لد کے جاتا تھا شام کی طرف و مکہ کی طرف۔ اور قریش کی عورتیں، چاہے وہ بوڑھی بھی ہوں، 2 دینار 1 دینار انویسٹ کرتی ہیں، اور کہتی تھیں کہ واپس آ کے جو ہے مجھے اس میں نفع دو۔ اور آج کے اس زمانے میں جو کاروان تھا وہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی تھا، لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے پیسے استعمال کرتے اور بڑے بڑے سے جو ہے بزنس کو لگاتے تھے، اور واپس آ کے جو ہے، کیا آج ہم لوگوں کو معلوم ہے مسلمانوں کو کہ آج کا اسٹاک ایکسچینج کیا ہے، ہندوستان میں کون سے اسٹاک ایکسچینج ہیں، کیا ہم اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ تو یہ سوال بھی ہے کہ فائنینشیل لٹریسی کی ضرورت ہے، اور ہم جو اس کے بارے میں بچت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، شادی کو آسان کریں۔ شادی ایک ضرورت ہے، آج ایک بوجھ بن چکے ہے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں لوگوں سے کہ جو قیامت کے دن وہ لڑکیاں جو بلا شادی شدہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو غریب نہیں ہیں بلکہ متوسط طبقے کے ہزاروں لاکھوں لڑکیاں جو گھروں میں بیٹھے ہوں گے، کل قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ دیندار لوگ تھے،
یہ جو ہے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اپنی شادیوں کو ہمارے لیے بوجھ بنا دیا، ہماری شادیاں نہیں ہو سکی، کسی نے خودکشی کر لی، کسی نے اپنی زندگی کو جو ہے یہ کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس ملک کے ایک شہر میں سب سے زیادہ جو لوگ اپنے جسم بیچتی ہیں عورتیں، وہ مسلمان عورتیں ہیں۔ اور پھر یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور، بار الہ یہ دیندار لوگ بھی تھے، یہ مختلف تحریکوں سے جماعتوں سے بھی وابستہ تھے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے یہ بوجھ بنا دیا تھا۔ جس طریقے سے زندہ درگور جو عرب کی سوسائٹی میں بچوں کو درگاہ، اس طریقے سے ہم نے زندہ لاش کے حیثیت سے اس سماج میں تھے، پھر جو ہے ہماری دینداری اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہوگی، ہم اللہ تعالی ہم سے حساب لے گا۔ تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم جہاں زکوٰۃ کی مہم چلا رہے ہیں بچت کرنے، اور اس قسم کی جو لعنت ہے ہمارے سماج میں، اس کو اگر ختم کریں گے تو ہمارے پاس پیسے بھی بچیں گے، اور پھر ہم بچت کو جو ہم سرمایہ کاری بھی کریں گے، ایک خوشحال معاشرہ بھی بنائیں گے، دینے والے بنیں گے، نہ کہ قرض کے بوجھ تلے ہم بننے کی کوشش کریں گے۔